اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نصیحت اور اس کے لیے سراسر شفا جو سینوں میں ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت آئی ہے. انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے. جسم زمینی اجزاء سے بنا ہے، اس کی خوراک بھی زمین سے آتی ہے، جبکہ روح آسمان سے آئی ہے اور اس کی غذا بھی آسمانی ہے. انسان دنیا میں کتنی بھی مادی لذتیں حاصل کر لے، لیکن جب تک روح کی نشو و نما کا سامان نہ کرے کبھی خوش نہیں رہ سکتا. جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے اسی طرح روح بھی بیمار ہوتی ہے. قرآن مجید دونوں طرح کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، خصوصاً جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے. قرآن مجید کی جس آیت کا آج ہم مطالعہ کریں گے اس میں اسی حقیقت کی یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ یا ایہا الناس، اے لوگو. تمام لوگوں سے خطاب ہے، پوری انسانیت سے. اور خطاب کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت، جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے. کیا فرما رہا ہے؟ قد جاءتکم، تحقیق تمہارے پاس آ چکی ہے. کیا آ چکی ہے؟ موعظۃ، ایک نصیحت آ چکی ہے. کہاں سے آئی ہے؟ من ربکم، تمہارے ہی رب کی طرف سے آئی ہے. یعنی کسی اور کی طرف سے نہیں، اس کی طرف سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہارا خالق و مالک ہے. وشفاء لما فی الصدور، اور وہ شفا بھی ہے جو سینوں میں ہے، دلوں میں ہے. جو انسان کے اندر گھٹن ہے، تنگی ہے، تکلیف ہے، اس کا علاج بھی ہے اس قرآن میں. وہدن، اور ہدایت بھی ہے. ورحمتن، اور رحمت بھی. لیکن کس کے لیے؟ للمؤمنین، مومنوں کے لیے. نصیحت اور شفا تو پوری انسانیت کے لیے ہے، اور ہدایت اور رحمت اس کے لیے ہے جو ایمان لائے. تو خطاب یہ کیا جا رہا ہے کہ اے لوگو، تمہارے پاس قرآن آ چکا ہے جو تمہارے دلوں کو نرم کرتا ہے. موعظت وہ واعظ ہوتا ہے جو دلوں کو نرم کر دے، اور اس کی وجہ سے تمہارے احوال کی اصلاح ہوتی رہتی ہے. اور یہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے. تو یہاں پر قرآن مجید کی 4 صفات بیان ہوئی ہیں، اور اس کی یہ خاص خصوصیات ہیں کہ یہ نصیحت ہے، شفا ہے، ہدایت ہے اور رحمت ہے.
سب سے پہلے موعظت، نصیحت۔ موعظت ایسی نصیحت کو کہتے ہیں جو انسان کی توجہ دنیا کی مشغولیت سے ہٹا کر اللہ کی یاد اور آخرت کے دن کی طرف متوجہ کرے، اور اس سے دلوں میں رقت، دنیا سے بے رغبتی اور آخرت سے لگاؤ پیدا ہو۔ تو قرآن پڑھنے والے پھر ان صفات کے حامل ہوتے ہیں کہ ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اللہ کی یاد سے، اللہ کے اس کلام سے۔ دنیا کے مقابلے میں وہ آخرت کو ترجیح دینے لگتے ہیں، اور ان کاموں سے ان کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے جو ان کی آخرت میں زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں۔ دوسری چیز ہے شفا، وَشِفَاءٌ لِمَا فِی الصُّدُورِ، کہ سینوں کے اندر جو بھی بیماریاں ہیں، مثلا شرک ہے، نفاق ہے، حسد ہے، بغض ہے، خود غرضی ہے، بخل ہے، لالچ ہے، ان تمام چیزوں کو دور کرتا ہے قرآن۔ یعنی جو شخص قرآن پڑھنے کا حق ادا کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس کے دل سے یہ بیماریاں دور ہو جاتی ہیں جو خود انسان ہی کے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہیں۔ تیسری چیز وہدن اور ہدایت، یعنی یہ قرآن انسان کی زندگی کے تمام شعبوں میں اس کی پوری رہنمائی کرتا ہے۔ وہ فرد کے حقوق کے بارے میں بھی بتاتا ہے، وہ معاشرے کے بارے میں بھی بتاتا ہے، اور اس سے یہ کہ ہر ایک کے دائرہ کار کے بعد، ہر ایک کا دائرہ کار پتہ چلنے کے بعد پھر ایک دوسرے کے حقوق محفوظ ہو جاتے ہیں، کسی پر زیادتی نہیں ہوتی۔ اور چوتھی چیز ہے وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے رحمت ہے، یعنی دنیا میں بھی باعث رحمت ہے اور آخرت میں بھی باعث رحمت ہے۔ تو بہرحال قرآن شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور اپنے رب کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کرنے والے ہوں۔ قرآن مجید کی دیگر آیات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن شفا اور رحمت ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے خسارے ہی میں اضافہ کرتا ہے۔ مجاہد اور قتادہ کہتے ہیں جو بھی قرآن کے ساتھ مجلس اختیار کرتا ہے تو جب وہ اٹھ کر جاتا ہے تو یا وہ اضافے کے ساتھ اٹھتا ہے یا کمی کے ساتھ اٹھتا ہے۔ یہ اللہ کا وہ فیصلہ ہے جو اس نے کیا ہے کہ یہ ایمان والوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے، یعنی جس کے اندر جتنا ایمان ہوگا اتنا ہی وہ اس قرآن سے فائدہ اٹھائے گا، اور جس کے اندر ایمان کی کمی ہوگی، جو اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہوگا، اس کو نہ تو قرآن سے کوئی دلچسپی ہوگی، اور اگر وہ قرآن کی مجلس میں بیٹھے بھی، قرآن پڑھے بھی، سمجھے بھی، تو فائدے کی بجائے اس کو نقصان ہی ہوگا، کیونکہ اس کے اندر کے وساوس اس کو اللہ سے اور اس کی کتاب سے اور دور کر دیں گے۔ سورۃ فصلت میں آتا ہے کہ قرآن مومن کے لیے شفا اور ہدایت اور غیر مومن کے لیے بوجھ ہے۔ بنی اسرائیل میں خسارے کا لفظ تھا، یہاں بوجھ کا لفظ ہے۔ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى، کہہ دیجئے یہ قرآن ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور یہ ان کے حق میں اندھا ہونے کا باعث ہے۔ تو اس بات سے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ اس کتاب سے انسان ہدایت ہی پائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر اس کا حق ادا نہ کیا جائے تو یہ الٹا ہمارے خلاف حجت بنے اور بوجھ بنے، اور پھر ہم حق کی بات سے دور ہوں۔ تو یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں ہمارے لیے بہت سی نصیحتیں ہیں، اور لیکن یہ نصیحت کس کے لیے ہے؟ جو اس کو سمجھ کر پڑھتا ہے، اس کے معنی کو جان لیتا ہے، اور نصیحت کی غرض سے پڑھتا ہے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے پڑھتا ہے، کیونکہ قرآن پڑھنے کے کئی مقاصد ہو سکتے ہیں نا۔ تو جو شخص اس کو ہدایت کے لیے اور نصیحت کے لیے پڑھتا ہے
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ واعظ میں عام طور پر بندے کو کچھ چیزوں کی رغبت دلائی جاتی ہے، کچھ چیزوں سے ڈرایا بھی جاتا ہے۔ تو ایک واعظ جو ہوتا ہے وہ ایک ڈاکٹر کی طرح ہوتا ہے، جو مریض کو کچھ چیزوں کے استعمال کا حکم دیتا ہے اور کچھ چیزوں کے استعمال سے روکتا ہے۔ تو قرآن بھی بہت سی چیزوں سے ہمیں روکتا ہے، یعنی اس کا واعظ کیا ہے کہ کچھ چیزوں سے وہ ہمیں روکتا ہے اور کچھ چیزوں کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ قرآن کن کن چیزوں سے روکتا ہے؟ مثلا فواحش اور منکرات سے روکتا ہے، ظلم اور زیادتی سے روکتا ہے، اور پھر قرآن کو ذکر بھی کہا گیا ہے۔ جیسے واعظ میں یا نصیحت میں ایک یاد دہانی ہوتی ہے، تو واعظ کا ایک اور لفظ جو ہے وہ ذکر بھی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم ہی اس نصیحت کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی ضرور حفاظت کریں گے۔ اور ایک اور جگہ پر آتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن کو ہم نے نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، تو کیا ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ ابن قیم کہتے ہیں کہ قرآن کا نصیحت کے لیے آسان ہونا کئی اقسام پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، اس کے الفاظ کو حفظ کے لیے آسان کیا ہے۔ نمبر 2، اس کے معنی کو فہم کے لیے آسان کیا ہے۔ نمبر 3، اس کے اوامر و منہیات پر عمل کرنے کے لیے اس کو آسان بنایا ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ قرآن تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، ان ہوا الا ذکر للعالمین۔ پھر یہ کہ عقل والے اس سے نصیحت پکڑتے نہیں، ہے تو سب جہان والوں کے لیے ایک نصیحت، لیکن نصیحت حاصل کون کرتا ہے؟ جو عقل رکھتا ہو۔ سورۃ صاد میں آتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بڑی برکت والی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور اہل عقل اس سے سبق حاصل کریں۔ سورۃ یاسین میں آتا ہے ان ہوا الا ذکر وقرآن مبین لینذر من کان حیا، کہ وہ تو سراسر نصیحت اور واضح قرآن کے سوا کچھ نہیں تاکہ اسے ڈرائے جو زندہ ہو، یعنی یہ قرآن اس کو خبردار کرتا ہے جس کا دل زندہ ہو۔ تو ابن قیم کہتے ہیں کہ لوگوں کی 3 قسمیں ہیں، ایک وہ جس کا دل مر چکا ہے، یعنی جس کا کوئی دل ہی نہیں، تو یہ قرآن اس کے حق میں نصیحت نہیں بنتا۔ دوسرا وہ شخص جس کا دل زندہ اور اہلیت رکھنے والا ہے، لیکن وہ قرآن کی آیات کو کان لگا کے نہیں سنتا، دل سے نہیں سنتا، کہ جس کے ذریعے اللہ کی ان نشانیوں کے بارے میں خبر اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں جو دکھائی دینے والی ہیں، تو ان کے اوپر پھر وہ توجہ بھی نہیں کرتا۔ تو یا تو وہ آیات اس تک یعنی پہنچی نہیں، یا پہنچی ہے تو اس کا دل کسی اور طرف مشغول ہے، یعنی اہلیت ہے لیکن اس تک وہ بات پہنچی نہیں کہ جس کو وہ لے کر آگے بڑھے، ترقی کرے۔ تو پھر دوسری صورت یہ ہے کہ پہنچ گئی اور وہ توجہ نہیں کر رہا، دل غیر حاضر ہے، یعنی ایک وہ جس کا دل حاضر ہے، دوسرا وہ جس کا دل غیر حاضر ہے، اس کو بھی نصیحت نہیں ہوتی حالانکہ اس میں اہلیت موجود ہوتی ہے۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جس کا دل بھی زندہ ہے اور اہلیت بھی رکھتا ہے، اور جب اس پر آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ اپنے کان لگاتا ہے اور اپنے دل کو حاضر کرتا ہے، اور جو کچھ وہ سن رہا ہوتا ہے وہ اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ادھر ادھر نہیں اس کا دل بھٹکتا۔ تو اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں وہی دراصل ان آیات سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں جو تلاوت کی جاتی ہیں، اور ان آیات سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں جو مشاہدے سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے پہاڑ، آسمان، زمین وغیرہ۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو علم حاصل کرتا ہے اور توجہ سے حاصل کرتا ہے وہی اس قرآن سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، یہ مثالیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں انہیں صرف جاننے والے ہی سمجھتے ہیں۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ جو کوئی قرآن سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ قرآن میں غور اور فکر تک اور تدبر کرے۔ ابن تیمیہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جو کوئی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے قرآن میں تدبر کرتا ہے
تو حق کا راستہ اس پر واضح ہو جاتا ہے. اور انہوں نے 2 شرائط بتائی ہیں کہ تدبر اور ہدایت کی تلاش ہو تب انسان کو نصیحت حاصل ہوتی ہے. یعنی کچھ لوگ تدبر تو کرتے ہیں لیکن ان کا مقصد صرف باتیں کرنا ہے یا اس میں غور و فکر کرنا ہے یا اس کے نئے نئے پہلو نکالنا، لیکن وہ عمل کی نیت سے نہیں لیتے اس کو. وہ محض قرآن کے معنی جاننا چاہتے ہیں، اس سے ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتے اور اس کو اپنے لیے مشعل راہ نہیں بنانا چاہتے کہ جس کی روشنی میں پھر وہ سیدھے راستے پہ چل سکیں. تو جب آپ قرآن میں غور کریں، تدبر کریں، تو ساتھ ہی اس سے ہدایت کی نظر سے پڑھیں، یعنی وہ تدبر ہدایت کی نظر سے ہو اور پھر اس کو اپنے لیے مشعل راہ بنایا جائے، تو اس طرح انشاءاللہ ہدایت ملے گی. قرآن مجید کے نصیحت کے انداز کیا ہیں؟ اس میں نمبر 1 خوشخبری دینا، نمبر 2 ڈرانا. یعنی نصیحت کے لیے وہ خوشخبری بھی دیتا ہے اور ڈراتا بھی. اور آپ یہ غور کریں گے قرآن پڑھتے ہوئے کہ جہاں خوشخبری کی بات آئی ہے وہاں عذاب کی بات بھی آئی ہے، اور جہاں کہیں عذاب کی بات آئی ہے وہاں خوشخبری کی بات بھی آئی ہے. پھر قرآن کا جو اسلوب ہے اس میں سوال بہت ہے. اس کو اسلوب استفہام کہتے ہیں کہ سوال کر کے لوگوں کے ذہن کو سوچنے کے لیے مجبور کیا گیا ہے کہ انسان غور و فکر کرے. مثلا قرآن مجید میں آتا ہے افلا تعقلون، افلا تتفکرون، افلا تتذکرون، کیا تم سمجھتے نہیں، کیا تم غور نہیں کرتے، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے. اسی طرح قرآن واقعات کے ذریعے نصیحت کرتا ہے، واقعات کے ذریعے. یعنی اوپر ہم نے جو مین آیت پڑھی اس میں آیا نا کہ یہ تمہارے پاس ایک نصیحت آ گئی ہے، تو نصیحت کس کس انداز میں؟ ڈرا کے، خوشخبری دے کے بھی، سوال کر کے بھی، اور واقعات سنا کے بھی. یعنی پچھلی قوموں کے جو حالات ہیں، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. اور ہم رسولوں کی خبروں میں سے ہر وہ چیز تجھ سے بیان کرتے ہیں جس کے ساتھ ہم آپ کے دل کو ثابت رکھتے ہیں، اور آپ کے پاس ان میں حق اور مومنوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی آ گئی ہے. اور پھر اولین و آخرین کی خبر دے کر، یعنی قوموں کے واقعات بھی. تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جو شخص علم حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ قرآن میں غور و فکر کرے، اس لیے کہ اس میں پہلے اور پچھلے تمام علوم موجود ہیں. یعنی ہر دور کے مطابق یہ قرآن نصیحت کرتا ہے. دوسری صفت جو اس قرآن کی اس آیت میں بتائی گئی ہے وہ ہے وَشِفَاءٌ لِمَا فِی الصُّدُورِ، کہ قرآن میں شفا ہے. ابن قیم کہتے ہیں قرآن سینے کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. یہ ان وسوسوں، خیالات اور فاسد ارادوں کو ختم کر دیتا ہے جو شیطان دل میں ڈالتا ہے. اور سینے کو خاص کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ دل اور دیگر اعضاء کا مقام ہے. یعنی سارے اعضاء ہمارے دل کے ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں. اگر دل کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو سارے اعضاء متاثر ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے خاص طور پر صدور کا لفظ آیا، یعنی جو سینوں کے اندر دل کو محفوظ کیا گیا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ دل کی لا علاج بیماریوں کی شفا قرآن کے اندر ہے. اور ایک دل وہ ہوتا ہے جو ایمان سے آباد ہوتا ہے، علم اور ہدایت کے نور سے بھرا ہوا ہوتا ہے، یہ دل زندہ ہوتا ہے. دوسرے وہ دل جو ایمان سے خالی ہوتا ہے اور وحی کے علوم سے خالی ہوتا ہے، تو یہ مردہ دل ہوتا ہے. تو دل کے مردہ ہونے کے 2 اسباب ہیں، نمبر 1 جہالت اور نمبر 2 تکبر. جہالت جو ہے دل اور ایمان اور نور کے درمیان رکاوٹ بن جاتی، اور تکبر انسان کو علم حاصل نہیں کرنے دیتا. تو قرآن جہالت کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے. جب دلوں کی جہالت ختم ہو جاتی ہے تو دل ایمان کے ساتھ لہلہانے لگتے ہیں، قرآن سے منور ہو جاتے ہیں، روشن ہو جاتے ہیں. تو قرآن میں جو شفا ہے وہ 3 طرح سے ہوئی. ایک یہ کہ گمراہی سے شفا کیونکہ اس میں ہدایت ہے، دوسرے بیماری سے شفا کیونکہ اس میں برکت ہے،
اور تیسرے فرائض اور احکام کو معلوم کرنے کے بارے میں شفا، کیونکہ اس میں ہر چیز کی وضاحت ہے، کیونکہ انسان یہ کہ پتہ نہیں چلتا کہ اللہ کو کیسے راضی کریں، کون سے کام کریں کون سے نہ کریں، تو قرآن اس کی خوب تفصیل بتا دیتا ہے۔ اور ویسے عمومی طور پر شک، تکبر، حسد، نفاق، بغض، ہم و غم، ان جیسی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ یہ چیزیں انسان کو جو عام طور پر بے چین رکھتی ہیں، جب انسان قرآن کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، تو یہ چیزیں بہت چھوٹی معلوم ہوتی ہیں، بہت پیٹی لگتی ہیں کہ یہ میں اپنے دل میں کیا کسی کے بارے میں بات لے کے بیٹھی ہوئی ہوں، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں جس کو میں مسئلہ سمجھے ہوئے ہوں، مسائل تو اس سے کہیں زیادہ بڑے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن انسان کو آخرت کی فکر لگا دیتا ہے، اور جب انسان کو آخرت کی فکر لگ جاتی ہے تو دنیا کے مسائل اور دنیا کے ہم و غم بہت چھوٹے ہونے لگتے ہیں۔ اور حقیقت ہے کہ قرآن اپنے الفاظ اور اپنے معنی اور اپنے مفہوم کے اعتبار سے دلوں پہ اثر رکھتا ہے۔ اگر صرف اس کی خوبصورت انداز سے تلاوت ہی کی جائے تو وہ بھی ایک مرہم کا کام دیتی ہے۔ اسی طرح قرآن کے ذریعے اگر کسی کو نصیحت کی جائے تو وہ بھی دل پہ اثر کرتی ہے۔ تو اس کی نصیحت سے بڑی نصیحت کسی کی نہیں، اس کی نصیحت سے زیادہ قوی نصیحت کسی کی نہیں۔ اور جو شخص قرآن کے بغیر کسی اور چیز پر انحصار کر لیتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، اور جو قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کرتا اس کے لیے اور کوئی نصیحت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو اللہ کی نہیں مانتا پھر وہ اور کسی کی کیا مانے گا۔ روحانی بیماریوں میں عام طور پر جیسے نظر، حسد وغیرہ، اور جادو یا جنات کا اثر، اس طرح کی بہت ساری چیزیں عمومی طور پر لوگ ان کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے، خاص طور پر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنے سے ایسی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن صرف روحانی بیماریوں کا علاج ہے، قرآن جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا کا باعث ہے، اور قرآن میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں دلوں اور جسموں کی بیماریوں میں سے کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج اس کے سبب کی طرف رہنمائی کا ذریعہ قرآن میں موجود نہ ہو، بلکہ امام قرطبی تو کہتے ہیں کہ قرآن کے ہر حرف میں شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، اور ہم قرآن میں جو کچھ بھی نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو بطور شفا نازل کیا ہے، کیونکہ اس میں موجود ہر حرف شفا دیتا ہے، اور قرآن سے شفا حاصل کرنا صرف اس کے بعض حصے کے ساتھ ہی مخصوص نہیں، پورا قرآن ہی شفا ہے۔ یعنی بعض اوقات لوگ صرف ایک ہی چیز کو لے لیتے ہیں اور باقی کو نہیں لیتے، تو اس میں یہ کہ پورا ہی قرآن شفا ہے، کیونکہ کسی بھی قسم کی بیماری رب کے کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس کے آگے نہیں ٹھہر سکتی، کیونکہ یہ وہ کلام ہے اگر پہاڑوں پر نازل ہو جاتا تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، اگر زمین پر نازل ہو جاتا تو اس کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتا۔ لیکن اس کے لیے انسان کو یقین چاہیے کہ یقینی طور پر شفا قرآن کے اندر ہے، یعنی اس سے شفا کی اہلیت نہیں رکھتا کوئی مگر یہ کہ جس کو یہ توفیق ہو کہ وہ اس پر یقین کرے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی بھی چیز ٹھہرتی نہیں، اور قرآن کے علاوہ کسی دوسرے کلام میں شفا نہیں، کہ اگر کوئی شعر و شاعری میں شفا ہے یا اور کسی کے کلام میں، تو ایسا نہیں۔ ابو نصر رملی کہتے ہیں ہم مکہ میں فضیل بن ایاس کے پاس آئے، ہم نے انہیں درخواست کی کہ ہمیں علم لکھوائیں، تو انہوں نے کہا کہ تم نے اللہ کی کتاب کو ضائع کر دیا ہے اور تم فضیل اور سفیان بن عیینہ کے کلام کو طلب کرتے ہو، پس اگر تم خود کو اللہ کی کتاب کے لیے فارغ کر لیتے تو جو کچھ تم چاہتے ہو تم اس قرآن میں اس کی شفا پا لیتے۔ یعنی سب سے پہلے اور سب سے اہم علم جو حاصل کرنا چاہیے وہ قرآن کا ہے، یعنی جو انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت کا باعث ہے، اور اس کے بعد دوسری چیزوں کو اہمیت دے یا توجہ دے، کیونکہ اگر کسی کو قرآن سے فائدہ نہیں پہنچتا یا قرآن کی حکمتیں اگر کسی نے نہیں جانی
تو پھر دنیا کے باقی علوم کے بارے میں تو یہ پتہ ہی نہیں کہ ان کے اندر کتنی صداقت ہے اور کتنی حقیقت ہے، کیونکہ اصل حقیقت تو قرآن ہی بتاتا ہے۔ اور جو ابن الجوزی کہتے ہیں جو اللہ کی کتاب سے شفا طلب نہیں کرتا وہ ہمیشہ بیمار ہی رہتا ہے، اور قرآن سے شفا حاصل نہ کرنا جو ہے یہ قرآن کو چھوڑ دینے میں سے ہی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ قرآن بہترین رقیہ ہے، یعنی نظر بد، جادو، جنوں کے چمٹنے اور اس کے علاوہ بھی قلب و روح کی بیماریوں اور جسمانی بیماریوں کے لیے بھی بہت بڑی شفا ہے۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک عورت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو ایک عورت ان کا علاج کر رہی تھی یا ان کو دم کر رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کے ساتھ اس کو دم کرو، اس کا علاج کرو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض الموت لاحق ہوا تو آپ معوذات جن کو پڑھ کے آپ دم کیا کرتے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت عائشہ پڑھتی تھی اور آپ کے ہاتھوں پہ پھونک مارتی اور پھر آپ کے ہاتھوں کو جسم پر پھیر دیتی تھی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن کے کچھ حصے جو ہیں جیسے سورۃ الفاتحہ ہے تو اس کا نام ہی الشفا ہے، یعنی سورۃ فاتحہ خاص طور پر شفا دینے والی، کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگی جاتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر اسی طرح سورۃ البقرہ میں بھی شفا ہے۔ ابو امامہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سورۃ البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اس کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن ہدایت ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور ہدایت کی اور حق و باطل میں فرق کرنے کی واضح دلیلیں ہیں۔ پھر اسی طرح سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ یہ قرآن سب سے زیادہ درست رستے کی طرف انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا، بلا شبہ یہ قرآن اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور ان ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص واقعی ہدایت کا، سیدھے رستے کا، حق کا متلاشی ہے تو اس کو قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن کو سمجھنا چاہیے۔ پھر اسی طرح یہ کہ یہ سلامتی کی راہیں دکھانے والی کتاب ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، سورۃ المائدہ کی آیات ہیں جن کا مطلب ہے بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور واضح کتاب آئی ہے جس کے ساتھ اللہ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے پیچھے چلے سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ کتاب زندگی کے تمام معاملات میں رہنمائی دیتی ہے، بشرطے کہ انسان رہنمائی کی غرض سے اس کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ هُدًى وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور ہم نے جو تجھ پر یہ کتاب نازل کی اس حال میں کہ ہر چیز کا واضح بیان ہے، یعنی آپ زندگی کے کسی بھی مسئلے کے بارے میں اس سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیں اس کو پڑھتے چلے جائیں، آپ رہنمائی پا جائیں گے۔ امام شافعی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک مسئلے کی تحقیق میں 300 بار قرآن کا مطالعہ کیا، 300 بار اس کو پڑھا، جب جا کر ان کو ایک آیت ملی جو ان کے لیے یعنی کہ جس چیز کی وہ تلاش میں تھے اس کا بھرپور جواب تھا۔ لیکن ہم عام طور پر ایک تھوڑا سا حصہ پڑھ لیتے ہیں، کہیں سے پڑھ لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی، پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، پڑھتے رہیں اور بار بار پڑھتے رہیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اپنے مسائل کا، چاہے وہ کسی بھی قسم کے ہوں، ان کا حل آپ کو قرآن میں مل جائے گا۔
لیکن اس کے لیے جلدی نہ کریں، اس کے لیے وقت نکالیں۔ پھر ایک اور جگہ پر صحیح مسلم میں آتا ہے کہ قرآن میں ہدایت اور نور ہے۔ زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو اے لوگو، میں ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا میرے پاس آئے تو میں اسے قبول کر لوں، یعنی موت کے فیصلے کو، اور میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، تو تم اللہ کی کتاب کو پکڑے رکھو اور اس کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہو۔ اور آپ نے اللہ کی کتاب پر بہت زور دیا اور اس کی خوب رغبت دلائی۔ پھر آپ نے فرمایا، دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ یہ بات آپ نے 3 بار فرمائی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ گمراہی سے بچانے والی کتاب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا اور جو چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر رہے گا۔ جیسے کہ ایک اور آیت میں، ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کی رسی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا بندے کی طرف ہے۔ اب اگر بندہ اس دوسرے سرے کو پکڑ لے گا، یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھام لے گا، تو یقیناً وہ اللہ کا قرب حاصل کرے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رستے پر ہی چلے گا۔ پھر اسی طرح یہ شیاطین کی گمراہی سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ عبداللہ فرماتے ہیں، بے شک اس سیدھے رستے پر آمد و رفت رہتی ہے، یہاں شیطان آتے رہتے ہیں اور بلند آواز سے کہتے ہیں، اے اللہ کے بندے اس دوسرے رستے پہ آ جاؤ، بس تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور بے شک قرآن اللہ کی رسی ہے۔ یعنی جب انسان کے دل میں یہ خیالات یا وسوسے آنے لگے کہ اس کام کو چھوڑ کر کچھ اور کر لیا جائے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عبداللہ بن مسعود کی یہ نصیحت یاد رکھیں کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو، بے شک قرآن ہی اللہ کی رسی ہے، یعنی اس کو نہیں چھوڑنا۔ پھر اسی طرح قرآن کی تعلیم کے بدولت انسان کو روشنی اور فرقان ملتا ہے، حق و باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت ملتی ہے، صحیح اور غلط کی پہچان ملتی ہے۔ سورۃ الطلاق میں آتا ہے، رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور، ایک ایسا رسول جو تمہیں اللہ کی واضح آیات پڑھ کر سناتا ہے تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے۔ تو چاہے غموں کا اندھیرا ہو یا جہالت کا اندھیرا ہو، کسی بھی قسم، یا کفر کا اندھیرا ہو یا نفاق کا اندھیرا ہو، کسی بھی طرح کا غم دل پہ چھائے، فکر اور پریشانی چھائے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کہ اللہ نے ایک ایسا رسول بھیجا جو تمہیں اللہ کی واضح آیات پڑھ کر سناتا ہے، کیونکہ ہر شخص خود پڑھنا نہیں جانتا، پڑھ کر اس طرح کا مطلب نہیں سمجھتا جو سمجھنا چاہیے۔ تو یہاں پر اس بات کی وضاحت کر دی گئی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن کو نور بھی کہا گیا ہے، یعنی ہدایت بھی رہنمائی کرنے والی چیز ہے، نور سے بھی انسان کو راہ ملتی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے، یعنی قرآن مجید۔ پھر قرآن کی بدولت حکمت اور دانائی ملتی ہے۔ کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، قرآن کو لازم پکڑ لو، کیونکہ وہ عقل کی تیزی، حکمت کی روشنی اور علم کا سر چشمہ ہے، اور رحمان کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سب سے نئی کتاب ہے۔ اللہ نے تورات میں یہ بات فرمائی ہے، اے محمد میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا جو نابینا آنکھوں، بہرے کانوں اور غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس سے انسان بہتر دیکھنے لگتا ہے، صرف فزیکلی نہیں بلکہ چیزوں کی حقیقت، لوگوں کی حقیقت، دنیا کی حقیقت سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ اور اسی طرح یہ کہ انسان کے سننے کا انداز بدل جاتا ہے۔
پہلے وہ صرف اپنی پسند کی سننا چاہتا ہے، لیکن قرآن پڑھنے کے بعد اس کے اندر یہ وسعت بھی آ جاتی ہے کہ وہ اپنے علاوہ دوسروں کی بھی سنے، اور ہر اچھی بات کو سننے کا وہ شوقین ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دیتی ہے۔ تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم جب پڑھیں تو دل کے ساتھ پڑھیں تاکہ دل کی غفلت دور ہو۔ قرآن گناہوں سے بچانے کا ذریعہ بھی ہے، یعنی صرف ہدایت کی راہ، عمل کی راہ نہیں دکھاتا، بلکہ گمراہ ہونے سے بچاتا بھی ہے، گناہوں سے بچاتا بھی ہے۔ تو قرآن کو ہدایت کی غرض سے پڑھنا چاہیے کہ اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ حسن بصری کہتے ہیں قرآن اس لیے نازل کیا گیا تاکہ اس پر غور و فکر کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، لیکن لوگوں نے محض اس کی تلاوت کو اپنا عمل بنا لیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تلاوت کر رہے ہیں تو ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں۔ تو نزول قرآن کا مقصد صرف تلاوت نہیں ہے، یعنی قرآن اللہ نے صرف اس لیے نہیں نازل کیا کہ یہ بس ایک دوسرے کا مقابلہ کرو کہ میں نے رمضان میں 7 قرآن ختم کر لیے اور میں نے اتنا پڑھ لیا ہے۔ ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ ہر رمضان میں جتنا نازل ہوتا تھا اتنا جبریل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے، اور آخری سال آپ نے 2 دفعہ کیا۔ ٹھیک ہے، آپ 2 دفعہ ضرور پڑھیں، مثلا تراویح میں پڑھ لیں اور 1 دفعہ دیکھ کے ویسے بیٹھ کے پڑھ لیں۔ اگر آپ حافظ ہیں تو آپ اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ اپنے کاموں کے ساتھ ساتھ اپنا قرآن دہرا سکتے ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے یہ صلاحیت بخشی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھا جائے کہ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا کہ ہم اسی کے ہی ہو کر رہ جائیں یا اسی میں ہی کھو جائیں۔ قرآن تو ہمیں ہدایت دینے کے لیے آیا۔ سب سے پہلی آیت جو قرآن کا تعارف کرواتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں متقین کے لیے ہدایت ہے، یعنی یہ آئی ہی ہدایت دینے کے لیے، راہ دکھانے کے لیے، رہنمائی کرنے کے لیے، صحیح اور غلط کا فرق بتانے کے لیے۔ اور پھر جتنا جتنا انسان اس میں تدبر کرتا جاتا ہے اتنا ہی اس کو رہنمائی بہتر طور پر ملتی جاتی ہے، کیونکہ قرآن پر تدبر سے ہی ہدایت ملتی ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں من تدبر القرآن طالب الہدی منہ تبین لہ طریق الحق، جو ہدایت کی غرض سے، ہدایت کی نیت سے قرآن میں تدبر کرتا ہے اس کے لیے حق کا راستہ واضح ہو جاتا ہے، اور جو تدبر نہ کرے ان کی مذمت بھی کی گئی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو بعض لوگوں کو ہو سکتا ہے تدبر کا معنی نہ آتا ہو۔ تدبر کا مطلب غور و فکر کرنا ہوتا ہے، یعنی پے در پے اس کو پڑھنا ہوتا ہے، ریپیٹیشن کرنی ہوتی ہے، اور اس کے مفہوم اور معنی کو مختلف جگہوں سے دیکھ کر، تفسیریں پڑھ کر اس کو بتانا ہوتا ہے، خود بھی اور دوسروں کو بھی۔ پھر قرآن کی محض تلاوت کرنے اور اس پر عمل نہ کرنے والے کی سزا بھی ہے، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تلاوت کر کے یا صرف پڑھ کے یا دوسروں کو پڑھا کے کامیاب ہو گئے اور یہی کام رہ گیا دنیا میں، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگر ہمارا اپنا عمل اس کے مطابق نہیں ہوتا تو بہت سخت وعید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں معراج کی رات ایسے لوگوں پر گیا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، جب بھی وہ کاٹے جاتے تو وہ مکمل ہو جاتے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جو وہ بات کہتے تھے جو خود نہیں کرتے تھے۔ بعض اوقات ہم چیز فارورڈ پہ فارورڈ کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اس پر ہم نے خود بھی عمل کیا یا نہیں، یا وہ ہمیں سمجھ بھی آئی یا نہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس سے منہ موڑتا ہے، تکبر کر کے اس پر اڑا رہتا ہے، گویا اس نے کچھ سنا ہی نہیں، تو قرآن میں آتا ہے فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اس کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ یعنی اگر وہ غور و فکر نہیں کرتا اور آیات سنتا ہے، تکبر کرتے ہوئے اپنی مرضی اور اپنی خیالات پہ اڑا رہتا ہے، تو پھر اس کے لیے عذاب کی بشارت ہے۔ پھر اسی طرح
قرآن سے غفلت برتنے والے کی سزا ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ خواب میں آپ نے دیکھا کہ ایک شخص جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا وہ قرآن کا حافظ تھا، مگر وہ اس قرآن سے غافل ہو گیا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتا تھا۔ اور چوتھی صفت اس کتاب کی ہے وہ رحمت للمؤمنین، یہ قرآن رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ رحمت سے مراد وہ بھلائی، احسان، دنیاوی اور اخروی ثواب ہے جو ہدایت یافتہ انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ یعنی قرآن رحمت ہے، اور یہ رحمت کس کو حاصل ہوتی ہے؟ جو ہدایت پر ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت بہترین وسیلہ ہے اور رحمت مطلوب ہے، اور صرف اس کی طرف صرف اہل ایمان ہی کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے، اور اہل ایمان ہی اس کی رحمت سے نوازے جاتے ہیں، اور یہ ایمان والوں کے لیے ہی ہدایت اور رحمت ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور پھر جو اس قرآن کا انکار کرتا ہے تو یہ قرآن ان کے اندھے پن کا سبب بن جاتا ہے، اور اس کے ساتھ کفر کرنے کی سزا آگ، ہمیشہ کی بھڑکتی ہوئی آگ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہا کہ یہ ایمان والوں کے لیے رحمت ہے، جو ایمان نہیں لاتے اس پر ان کے لیے رحمت نہیں بنتی بلکہ اندھے پن کا سبب بنتی ہے۔ پھر اسی طرح جو لوگ اس کتاب کو تھام لے وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہوں گے۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا بہ فسیدخلہم فی رحمت منہ وفضل ویہدیہم الیہ صراطا مستقیما۔ اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے، تو جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اسے مضبوطی سے تھام لیا تو ان قریب وہ انہیں اپنی خاص رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف آنے کی رہنمائی عطا کرے گا۔ تو اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے، اس آیت سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل حاصل کرنے کے لیے ایمان لا کر اس کتاب کو مضبوطی سے تھامنا ضروری ہے۔ اور مضبوطی کا مطلب یہ نہیں کہ بس جکڑ پکڑ کے رکھے اس کو، مطلب یہ کہ اس کے ساتھ اسٹرانگ کنیکشن ہو ہمارا۔ پھر اسی طرح جب تلاوت قرآن ہوتی ہے گھروں میں تو اس وقت فرشتے اس گھر کو ڈھانپ لیتے ہیں، ان گھروں کو ڈھانپ لیتے ہیں، جیسا کہ اس حدیث میں آتا ہے جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتا ہے۔ گھروں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، اس کی بدولت جان اور مال اور اولاد میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کچھ لوگوں کے درجات بلند کرتا ہے، دنیا میں بھی عزت عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی۔ امام ابراہیم مقدسی اپنے شاگرد عباس بن عبد الدائم کو کہا کرتے تھے قرآن کی تلاوت کثرت سے کرو اور اسے ترک نہ کرو، تو جو تم طلب کرنا چاہتے ہو وہ تمہارے لیے اتنا ہی آسان ہو جائے گا جتنا تم قرات کرو گے۔ یعنی کسی مقصد کے لیے آپ اگر پڑھتے ہیں تو جتنا آپ پڑھتے جاتے ہیں اور دل کی حضوری بھی ہوتی ہے تو اتنا ہی آپ کا مسئلہ جلد حل ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں نجات ملتی ہے، بے پناہ اجر ملتا ہے، اور آخرت میں خاص طور پر قبر کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔
قیامت کے دن قرآن انسانی شکل میں آئے گا، اور جس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا وہ کہے گا میں ہی وہی ہوں، میں وہی ہوں جس نے تجھے بیدار رکھا، اور یعنی جس نے تجھے رات میں بیدار رکھا، یعنی تہجد یا تلاوت تراویح وغیرہ کے لیے، اور دن میں تجھے پیاسا رکھا۔ قیامت کے دن قرآن سفارشی بن کر آئے گا، بندے پر سایہ کرے گا، انسان کے لیے گواہی دینے والا ہوگا۔ قاری قرآن کے لیے عزت کا تاج اور اللہ کی رضامندی نازل ہوگی۔ والدین کے سر پر نور کا تاج پہنایا جائے گا۔ قرآن پڑھنے والوں کا جنت میں بہترین مقام ہوگا، اور جب سب لوگ وہاں چلے جائیں گے اور کسی کو کوئی شکایت نہیں رہے گی اور سب خوش ہو جائیں گے، تو پھر اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی اس کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت اور رحمت عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ پھر اسی طرح اللہم اہدنی فیمن ہدیت۔ پھر یہ خاص دعا ہے جو قرآن سے متعلق ہے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ یہ دعا جو ہے انسان کا رنج و غم بھی دور کرتی ہے اور قرآن کو سینے کی بہار بنا دیتی ہے۔ آپ بھی آزما کر دیکھیے، بہت فائدہ مند دعا ہے۔ تو کرنے کے کام یہ ہے کہ قرآن سے زیادہ تعلق جوڑنا چاہیے، اللہ کے خاص بندے بننا چاہیے، کیونکہ قرآن والے ہی اللہ کے خاص بندے ہیں۔ قرآن سنتے وقت سوچ، عقل، دل کو حاضر رکھیں۔ پھر اسی طرح قرآن سنتے وقت عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ اکیلے بیٹھ کر قرآن کے ساتھ وقت گزاریں اور اس پر غور و فکر کریں، کبھی مل کر بھی پڑھیں۔ پھر قرآن کو عمل کے لیے سیکھیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سلف صالحین عمل کے لیے قرآن سیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سے جب کوئی 10 آیات پڑھ لیتا تو جب تک اس سے فائدہ پورا نہ اٹھاتا وہ آگے نہیں بڑھتا تھا۔ پھر قرآن کے حروف کے ساتھ ساتھ اس کی حدود کا بھی خیال رکھیں، اپنے عمل سے قرآن کی تصدیق کریں، جتنا بھی علم حاصل ہو جائے اس کو آگے پہنچائیں۔ قرآن کو آگے سکھانے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ عز و جل کی کتاب کی ایک آیت بھی سکھائی، جب تک اس کی تلاوت کی جائے گی اس کو اس کا ثواب ہوگا۔ قرآن پڑھ کر سنگ دل نہ بنیں، اپنے اندر نرمی پیدا کریں۔ تو بہرحال یہ تھی قرآن کی صفات جو اس آیت نمبر 57 سورۃ یونس میں بتائی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی ہمارے لیے اس کتاب کو نصیحت، شفا اور ہدایت اور رحمت بنا دے۔ اللہ ہمیں ایمان کی بلندیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر